اچھا، دوسرے جو میرے مہمان ہیں وہ بھی سوشل ایکٹیوسٹ، رائٹر، جرنلسٹ اینڈ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، پبلک فگر اینڈ ڈائریکٹر پروجیکٹ ایٹ پاکستان سویٹ ہوم، جہاں پہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ وہاں رہتے ہیں اور ان کا خیال رکھا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے سے اسد بن اعظم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے. ویلکم آن دا شو. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تو سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ بچپن سے شوق تھا سوشل جو سماجی کاموں کا. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹس اور لیول پہ تھے، انٹر کے اسٹوڈنٹ تھے، تو اس وقت ہم لوگ یہ 14 اگست کے دن آتے تھے اور جب ہم لوگ گلیاں صاف کرتے تھے کہ اب سب نوجوان مل کے اپنے شہر کی جو گندی دیواریں ہیں ان کو صاف کریں اور ان پر پاکستان کے پرچم لگائیں سے ان پر جو ہے نا کچھ سجائیں. اس کے علاوہ نیٹ اینڈ کلین پاکستان کی مہم ہو، بلڈ ڈونیشن فار پاکستان، اس طرح کی جو ہماری کمپینس تھی وہ لے کر آتے رہے. ایجوکیشن سیکٹر میں کام کیا، پھر تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کام کیا اور الحمدللہ اب پاکستان سویٹ ہوم میں ہیں تو آرفنس بچوں کے لیے اور وہ بچے جو کہ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو بیسک ہمارا مقصد جو ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جن کی 65% سے زائد آبادی نوجوانوں کی ہے، ان نوجوانوں کو بااختیار بنانا، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا اور ان کو اس قابلیت کی طرف لے جانا کہ ہم اپنے ملک و قوم کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ چیلنجز پوری دنیا میں قوموں کو آتے ہیں، مگر جو کامیاب قومیں ہیں، جو زندہ دل قومیں ہیں، وہ تبھی کامیاب ہوتی ہیں جب ان چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہیں. ہمارے پاس چیلنجز ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے پاس کامیاب ترین لوگ بھی ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں پوری دنیا میں تہلکہ مچایا اور ہر شعبے میں انقلاب برپا کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. ہمارا نوجوان بہت قابل ہے اور بہت ٹیلنٹڈ ہے اور ہم اس سے اپنے ملک قوم کا نام جو ہے وہ بلند کر سکتے ہیں اور قوم کا سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں. زبردست زبردست. ناظرین 2015 میں 14 اگست کی ہی سیلیبریشن تھی آپ کے سویٹ ہوم میں اور وہاں پہ مجھے ایز اے گیسٹ بلایا تھا یہیں پہ آئی تھنک H94 میں. سو وہ بھی اتنے ماشاءاللہ اتنے سارے بچے تھے اور ان کا ٹیک کیئر کرنا اٹس اے بگ رسپانسبلٹی. بالکل. ہمارے جو سربراہ ہیں زمرد خان صاحب، جی زمرد ان خان کی کوشش ہے کہ یہ جو میرے بچے ہیں یہ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں گے. یتیم خانوں کا کانسیپٹ انہوں نے ختم کر دیا ہے کہ ان بچوں کو یتیم نہیں بنانا بلکہ اس قابل بنانا ہے کہ یہ کل ملک و قوم کی باغ ڈور سنبھال سکیں. وہ منسٹر بنے، وہ MNS بنے، وہ پروفیسر بنے، ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور اپنے ملک کے لیے کام کریں. وہ اکثر ہمارے زمرد خان صاحب کہتے ہیں کہ بڑے آدمی نہیں بلکہ بڑے انسان بنو، تاکہ دنیا میں پتہ چلے کہ آپ کوئی کبھی کبھار ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شخصیات بڑی ہو جاتی ہیں اور عہدے چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو وہ انسان بڑے ہوتے ہیں جو یہ مطلب جو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی شخصیت سے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں. تو جرنلزم میں آپ اپنے آرٹیکلز کوئی لکھتے ہیں؟ بالکل. میری 5 کتابیں بھی ہیں اپنی. اچھا ماشاءاللہ. لے آتے تو بڑا اچھا ہوتا. ایک آئی تھنک میں 5 سال پہلے آپ کے پروگرام میں آیا تھا. مجھے 5 سال پہلے جی بالکل. میں بھی جب میں لکھ رہا تھا K2 سحر مشی خان کے ساتھ تو میری پرانی تصویریں آ گئی. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے میری ایک پورا شیلف ہے جو کہ 6 سیکشنز پہ ہے. اس پہ اتنے گیسٹ اردو کے رائٹرز آپ جس طرح ہیں اور باقی، تو اس میں آٹوگراف پہ اتنی کتابیں ہیں اردو کی کہ میں ماشاءاللہ سے پورا ایک جو ہے کلیکشن ہو گئی. تحفے میں دی بھی ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو میں یہ اوم نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ میں اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صرف پاکستانی پرچم میں ہی نہیں، ہم لوگ کیونکہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے، ہیموفیلیا کے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں. یقین جانیے کہ جب کسی ہاسپٹل میں کسی پیشنٹ کو ضرورت پڑتی ہے بلڈ کی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کوئی یہ نہیں بولتا کہ مجھے ہندو کا بلڈ چاہیے، مجھے مسیحی برادری سے چاہیے، مجھے شیعہ سنی بریلوی دیوبند سے چاہیے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے خون چاہیے، میں نے زندگی بچانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب بطور انسان تو ہم ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں سب سے پہلے انسانیت کے رشتے کو بحال کرنا ہے. ویری ویری امپورٹنٹ، جو کہ آج کل بالکل کمزور ہو گیا. آپ نے بات کی انتہا پسندی کی. ہمارے معاشرے میں انتہا پسندی، عدم برداشت اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ بہت بڑی حد تک
سے تجاوز کر الارمنگ ہے چکا بہت، ہے، الارمنگ اور اس سے ختم کرنے کے لیے ہمیں محبت، اتحاد، یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے، ایک دوسرے سے ساتھ مل جل کے رہنا ہے۔ آج بہت سے مسائل ہیں پاکستان کے، مگر ان سب مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اتحاد اور جو ہے کہ متحد ہو کر رہیں۔ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، جس طرح بتایا اوم نے، کہ ہمیں چاہے ہم سکھ ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، ہمیں یہ سب ہلالی پرچم ہم اپنے سینے پر جب لگاتے ہیں تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستانیت سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب ایک جھنڈے تلے ایک ہیں۔ اور یقیناً یہ ہماری قومی یکجہتی بھی ہے اور ہماری قومی پہچان بھی ہے کہ ہم سب ایک ہیں، سب ایک ہیں۔ بالکل، ویری ویل سیڈ۔ اور آئی ہوپ ناظرین، یہ جو ہمارے شوز ہوتے ہیں، ہمارے مختلف گیسٹ جو آتے ہیں، اسپیشلی آج جو اوم پرہار صاحب آئے ہیں اور مائنورٹیز میں ہندو کمیونٹی کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو یہ جو شوز ہیں اور جو باتیں ہیں، یہ آپ کے کہیں نہ کہیں دماغ میں، آپ کے بچوں کے، کہ سب سے بڑی جو ایک چیز ہے جو کہ ہمارے ملک اور قوم میں کم نہ ہونے کے برابر ہے، وہ ہیومینٹی، انسانیت۔ اس کے بعد پھر باقی چیزوں پہ ہم لوگ بات کر سکتے ہیں، عدم برداشت، ٹالرنس، یہ سب چیزیں ہمارے جو مذہب ہے اس میں سب سے پہلے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی میں ایک بات ایڈیشن کرنا چاہوں گا۔ اسد بھائی آپ خود ہی بتا دیں، اسد بھائی جب بھی میلاد کرتے ہیں، محفل میلاد، اسد بھائی آپ پلیز شیئر کریں۔ جی بالکل، ہم جب بھی محفل میلاد کرتے ہیں تو اوم بھائی اس میں آنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور مطلب ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ولادت جو 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو یقین جانیے سب سے آگے اوم بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور چاہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں ہوں، ان میں آتے ہیں اور اس میں اعزاز سمجھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تمام انسانیت کے لیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس پیغام کو آگے لے کے جانا ہے۔ ہم یقین جانیے جہاں سیاست نے اس ملک کو بانٹ کر رکھ دیا ہے، تفرقہ بازی کر دی ہے، وہاں کبھی فرقوں کی بنیاد پر، کبھی رنگ و نسل کی بنیاد پر، کبھی علاقائی تعصب کی بنیاد پر ہمارا دشمن نہیں چاہتا بدقسمتی کے ساتھ کہ ہم ایک ہوں۔ آج آپ کو بتاؤں، یہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، میرے خیال میں ہمیں کسی دشمن کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بنتے جا رہے ہیں، اور دن بہ دن جو ہے وہ ایک چیز بڑھتی جا رہی ہے کہ دشمن تو ہنس رہا ہوگا باہر، بالکل ایسے ہی دیکھ کے یار ہماری تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم کبھی مذہب کی بنیاد پر لڑے ہوتے ہیں، ہم کبھی علاقائی تعصب کی بنیاد پر، کیا ہم سب ایک نہیں ہو سکتے؟ ہم ایک کلمہ پڑھنے والے، ہم ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے، اور مطلب ایک ملک میں رہنے والے۔ دیکھیں یہ جو ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں، بیٹھنا ہم سب نے ایک ساتھ ہی ہے۔ ہم نے کوئی بھی سیاستدان ہمارے گھر میں آ کے ہماری حال نہیں پوچھے گا ہمارا جب برا وقت آئے گا۔ یہی ہمارے پیارے، یہی ہمارے بھائی ہم سے آ کر ملیں گے ہماری غمی میں، ہمارے خوشی میں۔ تو کیوں نہ ہم یہ تمام اختلافات ایک جگہ رکھ کر، کیا ہم لوگ اپنے لوگوں کے لیے نہیں کام کر سکتے؟ آپ کو بتا دوں ناظرین، آج کا دن جو ہے وہ نوجوانوں کا عالمی دن ہے، یعنی انٹرنیشنل یوتھ ڈے ہے آج۔ تو میں سب سے بڑی ریپرزینٹیٹیو ہوں اس کے لیے۔ تو اسد، اس کے حوالے سے آپ کہنا چاہیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا شارٹ ہے؟ بالکل، ایک بہت بڑی طاقت ہمارے پاس ہے نوجوانوں کی۔ یقین جانیے بہت کم ممالک ہیں جہاں پر آدھے سے فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی نوجوان ملک و قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں، اپنے ملک و قوم کی خدمت کریں، اور یقیناً جو بڑے بڑے مسائل ہیں یہ اس کا حل ہمارے نوجوان نکال سکتے ہیں۔ تو ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں ہمیں آگے آنے کی ضرورت ہے، اور اپنے نوجوانوں کو جتنا زیادہ، حکومت سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں ان کو کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے پاس نوجوانوں کی طاقت ہے۔ نوجوانوں کی طاقت، ویری ویل سیڈ۔ اینڈ اسد بن اعظم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جاتے جاتے ایک عدد تصویر، اسمائل چیز، تھینک یو آپ دونوں کا، بہت اچھا لگا آپ لوگ۔ انشاءاللہ ایک اور کسی شو میں ہم اور زیادہ مائنورٹیز کو لے کے انشاءاللہ ساتھ چلیں۔ تو ٹیک کیئر، اللہ حافظ، مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد۔